ساتھ ایسی شادیوں کو بھی بائیکاٹ کریں جہاں پہ اللہ کی حدود کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اپنے آپ کو بچائیں ایسے گناہوں سے۔ ہم پیسے کی وجہ سے تو شادیوں کو پہ نہیں جاتے کہ فلاں نے میرے پیسے دینے ہیں، وہ بھاگ گیا تھا۔ جائیداد کے پھڈوں کی وجہ سے ہم شادی پہ نہیں جاتے، پرسنل ایشوز کی وجہ سے، کوئی آپس میں کانفلکٹس کی وجہ سے ہم شادیوں پہ جانے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے کوئی غیرت نہیں ہے انسان میں۔ اللہ کے دین کے لیے ہمارے اندر الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے دین کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی غیرت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کسی باتوں کا انکار کریں، کچھ انویٹیشنز کا انکار کریں۔ یعنی اللہ کا دین اتنا مغلوب اور اتنا ہمارے دل میں کم ہو چکا ہے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، آپ کہہ دیں مجھے کسی ناراضی کی فکر نہیں ہے، مجھے جس کی فکر ہے وہ اللہ کی ناراضی کی فکر ہے۔ کل قیامت کے دن آپ نے میرے پاس تو نہیں آنا، آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کل قیامت کے دن آپ نے فلاں فلاں کے پاس تو نہیں جانا، آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ نیور کیئر اباؤٹ لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں پیپل آف لو سیلف اسٹیم، لو سیلف کانفیڈنس اینڈ لو سیلف ایفیکیسی، جو اپنے بارے میں بالکل اپنی قدر نہیں کرتے اور اپنے دین کی قدر نہیں کرتے، دے گو ٹو سچ پلیسز اینڈ دے سے کہ اوکے جی خیر ہے جی، دیکھیے نا دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنے پڑتا ہے نا جی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی نماز بھی پڑھنے دیں، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، ذکر بھی کریں، قرآن تلاوت بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ شغل میلہ بھی چلنے دینا جی۔ واللہ یہ وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر اور یہ ممی ڈیڈی دین ہمارا دین نہیں ہے۔ ہم تو ایسے لوگ بن چکے ہیں کہ امریکہ جا کے اسلامک اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پاکستان آ کے امریکن اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ رادر پیپل آف ہائی سیلف اسٹیم اینڈ ہائی سیلف کانفیڈنس وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ایک ویلیوز کے ہوتے ہیں، جو اپنے دین پہ کانفیڈنس رکھتے ہیں، جو اپولوجیٹک مسلم نہیں ہوتے۔ دے اون دیئر دین اینڈ اللہ دین اونز دیم، اور اللہ ان کی محبت، ان کی رسپیکٹ لوگوں کے دلوں میں پھیلا دیتا ہے۔ ایک مسلمان پتے کی طرح نہیں ہوتا کہ جہاں کی ہوا آئی اس کو اڑا کے لے گئی۔ ایک مسلمان چٹان کی طرح ہوتا ہے کہ دریا بھی ٹکرائے تو وہ اپنا راستہ پھیر لے، لیکن یہ اپنی ویلیوز پہ قائم اور دائم رہے۔ صحابہ نے کہ کیا میں قربانیاں بتاؤں ان کی، ہمارے پاس تو ہم تو کچھ قربانیاں نہیں دے رہے۔ ایٹ لیسٹ اتنا تو کریں کہ ایسی شادیوں میں نہ جائیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی ایسی ہو رہی ہے تو سٹینڈ لیں، جس کی شادی ہو رہی ہے وہ خود سٹینڈ لے۔ اگر وہ دین پہ نہیں ہے تو پیرنٹ سٹینڈ لیں یا سبلنگ سٹینڈ لیں۔ آئی ول ناٹ پارٹیسپیٹ ان اے میرج جہاں پہ یہ فری مکسنگ اور ڈانس کلچر چل رہا ہے۔ یاد رکھیں ایسے بات کرنے والے کو اسٹرینجر سمجھا جائے گا، کہیں گے یار تم کس دور کی بات کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی بھی پھر آپ کے بارے میں کہا تھا بدل اسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء۔ لوگوں جب اسلام شروع ہوتا ہے نا تو اسٹرینج تھا، اجنبی سا تھا۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں اسلام اجنبی ہو جائے گا، تو اجنبی بن کے رہنا۔ فطوبى للغرباء، واللہ سلام ہے، مبارکباد ہے، ان کا ہاتھ چومنے کا دل چاہتا ہے جو اپنی شادیوں پہ سٹینڈ لیتے ہیں، جن کے پیرنٹس اپنی اولاد کی آخرتی پرواہ کرتے ہوئے ان کی شادیوں میں سٹینڈ لیتے ہیں کہ پتر آئی لو یو سو مچ،